السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ پچھلے بیان میں ہم نے رمضان المبارک کے بارے میں بات کی تھی، جس میں خاص طور پہ رمضان کے استقبال کے بارے میں بات ہوئی، پھر ماہ رمضان کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں بات ہوئی، گناہوں سے بچنے کے اہتمام کے بارے میں بات ہوئی، نیکیوں میں اضافہ کرنے کے بارے میں بات ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بارے میں بات ہوئی، اور لیلۃ القدر کے بارے میں بات ہوئی۔ آخر میں ہم نے اعتکاف کی فضیلت پر بھی بات کی۔ آج انشاءاللہ واپس سے سورہ آل عمران کی طرف آئیں گے اور جہاں سے چھوڑا تھا ادھر ہی آگے سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ رکوع نمبر 12 آیت نمبر 110۔ اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہو، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بھی یہ بہتر تھا، ان میں کچھ مسلمان ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ تو دوبارہ یہ یاد دہانی کرائی گئی، پہلے بھی اس موضوع کے اوپر، اور پہلے بھی اسی صورت میں کچھ آیات اسی موضوع کے اوپر تھیں کہ بہترین امت ہیں یا ایک ایسی امت ہے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو وجہ بتائی گئی کہ آپ بہترین امت کیوں ہیں، وہ اس لیے کہ آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور ساتھ میں ایک چیز اور جوڑی کہ آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی یہ سب چیزیں اگر جڑ جائیں تو بہترین امت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یعنی اب اگر ایک کافر وہ بھی نیکی کا حکم کرے، برائی سے روکے، لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے اس کے پاس تو بہتر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے ایمان والا ضرور ایمان والا ہے، لیکن اگر وہ نیکی کا حکم نہیں کرتا، برائی سے روکتا نہیں ہے، تو وہ کامل درجے والا نہیں ہے، وہ بہترین درجے والا نہیں ہے، وہ ایک عام مسلمان ہے۔ بہترین درجے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرے، برائی سے روکے، لوگوں کو برائی سے روکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بھی بتایا کہ اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے، وہ نیکی کا حکم تو کر رہے ہیں، برائی سے تو روک لیں، لیکن ایمان لے آتے تو پھر بات بن جاتی۔ ان کے بھی دو گروہ بتا دیے کہ اس میں سے اکثر نافرمانے اور کچھ اللہ کے ماننے والے بھی۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو کوئی برائی دیکھے اور اپنے ہاتھ سے اسے روک سکتا ہو تو چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روک دے، اگر وہ ہاتھ سے نہ روک سکے تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر اپنی زبان سے بھی نہ روک سکے تو اپنے دل میں اسے برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ پہلے بھی اس کے اوپر بات ہوئی۔ اس وقت ہم اگر اپنا محاسبہ کریں نا تو بہت سارے میں تو ہمارے اندر سے یہ ہی ختم ہو گئی کہ برائی ہے کہ نہیں ہے، تو وہ جو کمزور ترین درجہ ہے نا ایمان کا، اس سے بھی باہر نکل آئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گانے چل رہے ہوں گے، برا نہیں لگے گا، مخلوط دعوتیں ہو رہی ہوں گی، برا نہیں لگے گا، سود کا نظام چاروں طرف چل رہا ہوگا، برا نہیں لگے گا، پریشانی نہیں ہوگی، نمازیں نہیں پڑھ رہے ہوں گے، بالکل ہی چھوڑنے والا ماحول بنا ہوا ہوگا، برا نہیں لگے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ اس وقت ہمارا عمومی حال ہے۔ پھر حالات بھی اسی طرح کے ہیں، جیسا ہمارا حال ہے ویسے ہی ہمارے حالات۔ چنانچہ اس سے اگلی آیت، یہ تمہیں تکلیف دینے کے علاوہ کوئی اور نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر یہ تم سے لڑیں گے تو تمہارے سامنے سے پیٹھ پھیر جائیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ دیکھیں
مومنین کا حال کچھ یوں تھا کہ اللہ تعالیٰ یوں قرآن میں بیان کر رہے ہیں کہ اگر مومنین ہوں گے سامنے کھڑے ہوئے تو یہ سوائے تکلیف پہنچانے کے ان کے اندر اور کچھ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. اگر یہ لڑنے آپ پہنچیں گے بھاگیں گے واپس, لڑ نہیں پائیں گے اور تکلیف پہنچائیں گے, کیونکہ یہ حسد کرتے ہیں, بغض رکھتے ہیں ہم مسلمانوں سے. چنانچہ حاضر میں بھی اگر گزشتہ کچھ ٹائم پہلے بھی دیکھا جائے تو افغانستان پہ حملہ اور ہوئے اور بھی دیگر مسلمان ملکوں پہ وہ بھاگنا پڑا وہاں سے, مسلسل نہیں قابض ہو پاتے. آج تک 100 سال اس سے زیادہ سالوں کی مسلسل محنت کے باوجود بھی اسرائیل فلسطین کو نہیں اس طرح سے ختم کر پاتا اور تکلیفیں خوب پہنچاتا ہے. اور چونکہ ہمارا درجہ اتنا کم ہو گیا, مومنین ہم رہے نہیں, ورنہ تو اگر ہم مومن رہے تو ان کا یہ بھی نہ کچھ کر سکیں گے, اتنا بھی کچھ نہ کر سکیں گے. بہرحال اس وقت اس کا شان نزول ایک تھوڑا سا سمجھ لیں. یہ قرآن کی پیشن گوئی اس طرح پوری ہوئی کہ اہل کتاب زمانے نبوت میں کسی موقع پر بھی صحابہ کرام پر جو اس مضمون کے خاص مخاطب ہیں غالب نہ آ سکے, خصوصاً یہودی جن کے قبائل کا خصوصیت سے اس جگہ مذکور ہیں, جس میں صحابہ کرام کے درمیان تفرقہ ڈالنا بھی شامل ہے. انجام یہ ہوا کہ یہ لوگ ذلیل و خوار ہوئے, بعض پر جزیہ لگایا گیا, بعض مقتول ہوئے, بعض جلا وطن کیے گئے. تو یہ جس دور میں خاص طور پہ نازل ہوئی اس دور میں تو سارے مومنین کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ان کے موجود تھے. تو اس دور میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کچھ اتنا سا بھی بال اکھاڑے مسلمانوں کا. حالانکہ ایک نئی قوت بنی تھی اور نئے مسلمان ہوئے تھے, تعداد میں بھی بہت تھوڑے تھے. روایات میں آتا ہے کبھی کبھی 60-6 ہزار کے اوپر بھاری ہو جاتے تھے. 60 مسلمان جاتے ہیں, 6 ہزار کے اوپر بھاری ہو جاتے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ وہ بلکہ قرآن کا ترجمہ وہ موقع کے اوپر دیکھتے کہ ہم ان سے زیادہ ہیں کفار, اور جنگ شروع ہوتی تو تھوڑی دیر میں ان کو لگتا ہے ایسا کہ تو ہم سے بہت زیادہ ہیں, اور مسلمانوں کو یہ لگتا ہے تو بہت تھوڑے ہیں, اور ہوتے پورا کایا پلٹ جاتا, مسلمان فتح یاب ہو جاتے. ایسے اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے اوپر ہوتی تھی. مطلب سارا جو ہوتا ہے وہ ساری چیزیں پرسیو کرنے سے ہو جاتا ہے. تو کام سارا کہ آپ سوچتے کیسے اس سے پورا ہو جاتا ہے نا, آپ دیکھتے کیسے اس سے پورا ہو جاتا ہے. ابھی اصل کیا ہے, امریکہ کا ڈر ہی اتنا زیادہ ہے لوگوں کے دل میں کہ پتہ نہیں وہ آگے کیا کر دے گا. تو اس ڈر کی وجہ سے پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں لوگ, حکمران اور دیگر, اور ڈر اتنا کہ پتہ نہیں کیا کچھ کر بھی سکتا ہے کہ نہیں. چنانچہ یہ دیکھیں اس دور کی حالت کیا تھی. اگلی آیت اس کا ترجمہ ہے, جہاں بھی پائے جائیں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے, سوائے اس کے کہ انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سہارا مل جائے یا لوگوں کی طرف سے کوئی سہارا مل جائے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہیں اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق شہید کرتے تھے, اور اس لیے کہ وہ نافرمان اور سرکش تھے. خصوصاً یہاں کے اوپر یہودیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, تو ان کے اوپر ذلت مسلط کی گئی اس دور میں, شدید ذلت. تمام جگہوں سے نکالے گئے, پورے عرب سے نکالے گئے اور مقتول ہوئے خوب. اور وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی. کیا وجہ بیان کی؟ نافرمان تھے, سرکش تھے, گناہوں پہ اڑے رہتے تھے, انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے, شہید کیا کرتے تھے. چنانچہ آج بھی اگر دیکھیں نا تو ایک واحد زمین کا خطہ جو انہوں نے اپنے نام کر لیا اسرائیل کے نام سے, سوائے اس کے کہ انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سہارا مل جائے یا لوگوں کی طرف سے کوئی سہارا مل جائے. آج بھی اسرائیل بغیر سہارے کے کچھ بھی نہیں. چنانچہ بڑی چیزوں کے اوپر ووٹ ہوتا ہے تو کبھی کبھار نکل کے آتا ہے صرف ایک ملک جس نے ووٹ دیا, یونائٹڈ اسٹیٹس, ایک ملک. تو اتنی زیادہ اس کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک خطہ جو ہے وہ ابھی تو تقریباً 100 سال ہونے کو ہو گیا ان کو, آج تک حال یہ ہے کہ ان کو اگر وہ یونائٹڈ اسٹیٹس نہ ووٹ دے تو مسئلہ ہی رہتا ہے ان کے لیے. ابھی بھی اتنی محنت سے پیچھے سالوں انہوں نے اتنا کام کیا کہ وہ بالکل بیت المقدس کے پاس دیگر اور ملکوں سے بات چیت کر کے ان کے ایمبیسیز بنوائیں, تو وہ بھی بہت ساروں نے ریورٹ کرنا شروع کر دی, واپس نہیں, اب نہیں. جس میں آسٹریلیا صفحہ اول کا نہیں, ہم نہیں بناتے, غلطی ہوئی ہم سے, اس وقت کے پرائم منسٹر سے غلطی ہوئی. آج 100 سال کے بعد بھی نہیں قابض ہو پاتا طریقے سے, تقریباً 100 سال. تو یہ جب تک ان کے لیے یہ صورت حال ہے. مگر ادھر دیکھنے کی چیز کیا ہے پتہ ہے, بڑے مزے کی بات. اب اس آیت کو یوں پڑھیں کہ ہمارا کیا حال ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہیں اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کرتے, انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق شہید کرتے تھے,
اور اس کے لیے کہ وہ نافرمانی اور سرکش تھے. کیا ہم سرکش نہیں ہیں آج اس دور میں؟ کس قدر حد تک نافرمان نہیں ہے ذرا سوچیں. نماز کا اتنا بڑا حکم میں تو ابھی اور کوئی بات ہی نہیں کر رہا. نماز کا اتنا بڑا حکم اتنے مزے سے چھوڑ دیتے ہیں سارے کے سارے. ایک کثیر عوام ہماری چھوڑ دیتی ہے اتنا بڑا حکم. تو کیا ہم سرکش نہیں؟ مطلب اگر ایک والد صاحب نے کہا بچے کو، بیٹے کو، بیٹا آپ نے صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے تیار ہونا ہے، یہ کام کرنے، وہ نہ کرے، مسلسل نہ کرے، تو والد صاحب کیا کریں گے بھائی؟ بتائیں نا ذرا. ڈانٹیں گے اس کو، ماریں گے. والدہ ہو والد ہو کوئی بھی ڈانٹ ایسی ویسی ڈانٹ لے، ہو سکتا ہے اس کا کچھ کھانا شانا بھی بند کر دے. کوئی ایک آدھ دو چیزیں روکیں، اس کو بچائیں جس حد تک ممکن ہو بچائیں گے. تو یہاں تو والد اور والدہ والا معاملہ تو نہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ والا معاملہ ہے. اور پھر ایک ہوتی ہے عمر چھوٹے بچے کی، جب اس کی تربیت اور باقی جب وہ جوان ہو جاتا ہے تو اس طرح تربیت نہیں ہو پاتی. پھر تو جو کرتا ہے وہ پاتا ہے. ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، جیسا کرے گا ویسا پائے گا. محنت کی کمائے گا کجائے گا، کچھ آگے بڑھ جائے گا. محنت نہیں کی الٹے سیدھے چکروں میں لگا رہا تو پتہ چلا ہاسپٹلوں کے چکر لگاتا رہے گا، اپنا علاج کراتا رہے گا. تو اب تو رد عمل ہے. اب یہ جو عمر ہے، جو جوان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو عمر ہے یہاں کے اوپر، تو ہم جو کر رہے ہیں تو اس کا بدلہ پائیں گے. تو یہ چیز بالکل دیکھنے کی کہ ہم میں یہ ساری چیزیں پائی گئی ہیں. تو اب کیا ہے ہمارے اوپر ذلت مسلط. اور دیکھیں آپ نہیں ہے کیا بتائیں، اور کیسی نہیں ہوگی. کھانے کا کوئی مطلب کوئی چیز کچھ تو ہے ہی قابو میں، کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمایا ہمارے حال. دوسرے آ کر بتا رہے ہیں تم نے ایسے زندگی گزارنی ہے، یہ اتنے میں بیچو گے، یہ اتنے میں خریدو گے، یہ تب خریدو گے، تب چلاؤ گے. ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کوئی آئے ہمارے لیے کچھ کرے، ہم خود تو کچھ بالکل پکا حال ہوا. وہ شیطان چھو جائے نا کسی کو، بالکل یہ ایسے ڈگمگا رہا ہوتا ہے کوئی بھائی کچھ کوئی آئے تو پکڑے مجھے، وہ حال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. چنانچہ اس میں جو بات ہوئی ہے وہ کیا بات ہو رہی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں کہ جب حضرت عبداللہ بن سلام اور ثعلبہ بن شعبہ اور اسید بن طبیعہ اور اسد بن عبید اور ان کے ساتھ دوسرے یہودی مسلمان ہو گئے اور ایمان لے آئے اور اسلام کی انہوں نے تصدیق کی اور دل سے اسلام کی طرف راغب ہوئے، تو علماء یہود نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اور ان کی پیروی کرنے والے صرف وہی لوگ ہیں جو ہم میں برے ہیں. اگر اچھے ہوتے تو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر دوسری طرف نہ جاتے ہوتے. چنانچہ یہ ان کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہ چیز نازل کی اور بتایا. اب اس کے بعد اگلی آیت، یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں. اہل کتاب میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو حق پر قائم ہیں، وہ رات کے لمحات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں. اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق پر قائم ہیں، جو رات کے وقت میں نماز قائم کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اور یہ لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں. اب دیکھیں یہ بالکل اہل کتاب والوں کے بارے میں بھی بتا دیا کہ ان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں. تو چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ یہ جن کے بارے میں قرآن میں یہ تذکرہ آیا یہ کون ہے؟ تو عطا رحم اللہ نے کہا کہ امتن قائمتن سے مراد یہ قرآن کا لفظ امتن قائمتن سے مراد نجران کے 40، حبش کے 30 اور روم کے 8 آدمی ہیں. یہ سب عیسائی تھے جنہوں نے بعثت سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے انصار ان سے دوستی تھی، انصار کی ان سے دوستی تھی. یعنی ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں تھے مگر ان سے ان کی دوستی تھی. انصاریوں میں سے اسعد بن زراح اور براء بن مرور اور محمد بن مسلمہ اور محمد بن مسلمہ، محمود بن مسلمہ اور ابو قیس بن سرمہ بن انس ان کے دوست تھے. چونکہ شریعت حنیفہ سے یہ لوگ واقف تھے اس لیے غسل جنابت کرتے اور رات کو نماز پڑھتے تھے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے تو سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور مدد کی. یہ پورے جتنے لوگ تھے سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، اور یہ ٹاپ کے لوگ تھے، ان کے یہ عام لوگ نہیں تھے. تو چونکہ یہ اس سے کنیکٹڈ تھے تو سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. مگر ان کی کچھ خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بیان کی، وہ میں چاہتا ہوں آپ لوگ ایک نظر دیکھیں. کیا کہ رات کے لمحات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے اور نماز قائم کرتے تھے. ہم تو ہمارے یہاں تو پتہ نہیں شاید ہی بہت ہی کوئی دیندار طبقے میں بھی کوئی اکا دکا نکل آیا جو اس وقت رات کے لمحات میں تلاوت کرتا اور
قرآن پڑھنے کی عادت ہو یا نماز پڑھنا. ہماری تو رات میں کیا ہو سکتا ہے زیادہ زیادہ دعوت ہوگی بھائی کسی کے یہاں, تو کسی شادی سے آنے میں دیر ہو جائے گی, کسی کھانے سے دیر ہو جائے گی, کسی کے گھر دعوت سے دیر ہو جائے گی, یا برے حالات ہوں گے تو ہاسپٹل کا چکر لگ رہا ہوگا, یا کوئی پتہ نہیں کہیں کہیں وہ کبھی کبھار جلوس وغیرہ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں بھی رات دیر ہو جاتی ہے. بالکل ہی تھوڑا سا, یا کوئی محفل ہو تو محفل تو کبھی ہو گئی نا, پتہ چلا 12 ربیع الاول کی محفل تھی تو اس میں ہو گئے, تو وہ کبھی وہ یعنی اس کا مطلب وہ مسلسل والے وہ بھی نہیں ہے. اور آخری حال کیا ہوگا, کوئی طبقہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ کر کے رات گزار رہا ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ ان کے اندر یہ خصلتیں پائی جاتی تھیں, آج ڈھونڈنے سے مشکل ہے, آج ڈھونڈنے سے مشکل ہے. چنانچہ روایت میں آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ماہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے محرم کے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مہینہ ہے, اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات نماز تہجد کی ہے. تہجد کی نماز کو اتنی فضیلت حاصل ہے کہ فرض کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو فرض تھی, لازم پڑھا کرتے تھے, وہ امت کے لیے نہیں ہے بہرحال اس طرح سے ہوتی سختی اس کے اوپر. لیکن مسئلہ یہ کہ کس سے بات کی جائے کہ جن کو تو فرض کی اہمیت کا نہیں اندازہ, انا للہ و انا الیہ راجعون, وہ کہاں سے جا کے تہجد پکڑنے لگیں گے. ابھی فرض چھوٹ رہی ہو ہاتھ سے جس کی, وہ تہجد سوچ سکتا ہے بھائی, کیسے سوچے گا؟ حالانکہ یہ وہ وقت جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جاگو, مانگو مجھ سے کچھ مانگ سکتے ہو, میں دوں, ادا کرو. اس کو دیکھیں, اس پہ غور و فکر کریں, اس کو سوچیں کہ کیا یا اللہ ہم آپ نے اتنے وعدے کیے ہیں مومنین سے, تو ہم کیوں نہیں ہم سے پورے ہو رہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں مار کھا رہے ہیں, جگہوں پر ہم مار کھا رہے ہیں. چنانچہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں سلام کو عام کرو, کھانا کھلاؤ, رات کو نماز پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں, تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے, ایزی داخل ہو جاؤ گے جنت میں, کوئی حساب کتاب نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. 3 کام, سلام کو عام کرو. سلام عام نہیں ہے اب آج, بلکہ الٹا ہے, کچھ اور کہہ دیں گے, سلام نہیں کریں گے, انا للہ و انا الیہ راجعون. ملاقات کریں گے, سلام نہیں ہوا, ڈائریکٹ کوئی اور بات ہو گئی پہلے. اچھا دوسرا مسئلہ یہ, السلام علیکم کی جگہ بھی پتہ نہیں کیا کیا, السلام علیکم. بھائی ایک لفظ سے, تھوڑے سے لفظ کے ہیر پھیر سے مطلب بدل جاتا ہے. اس بات کی اہمیت کو سمجھے نا. مطلب انگریزی میں اگر آپ ایک کے ساتھ کچھ اور جوڑ دیں گے تو وہ انگریز سننے والا بولیں گے پتہ نہیں کیا بول رہا ہے, اس کو بولنا نہیں آتا کیا مطلب ہے اس کا. اور جبکہ واضح طور پہ السلام علیکم کا تو ایک بہترین مطلب بنتا ہے. اب السلام علیکم کہہ دیا تو پتہ نہیں کیا بنا, سلام علیکم کہہ دیا تو پتہ نہیں کیا بنا. یا تو عربی میں صحیح سے کہا جاتا ہوتا, یا کم سے کم جو اپنی زبان میں السلام علیکم ہے وہ تو کہا جائے نا. دکان والے کے پاس جائیں گے, ہرگز پہلے سلام نہیں کہا, بھائی یہ دے دو. ارے بھائی اگلا مسلمان ہے, آپ بھی مسلمان ہو, پہلے سلام تو کر لو اس کو, السلام علیکم. ہاں بھائی اچھا یہ دے دو. اب سلام کو عام کرو. پھر دوسرا حکم کیا ہے, لوگوں کو کھانا کھلاؤ. آج دعوتیں ہوتی ہیں, نکاح کی دعوتیں ہوتی ہیں, ولیمے کی دعوتیں ہوتی ہیں, غربا کو آس پاس غریب غربا کو بلانے کا کوئی اہتمام ہی نہیں ہے. سارے اچھے اچھے مہمان, بڑے بڑے لوگ, وہ بڑے آئیں گے تو فخر کریں گے. جبکہ الٹا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں غریب و غربا نہیں ہوتے اس میں سے برکت لے لی جاتی ہے. یہ اس سے ملتا جلتا مفہوم. تو کیا فائدہ ہوا, آپ نے بڑے کھلاڑی کو تو بلا لیا اور جس میں برکتیں تھیں اس کو چھوڑا ہے پیچھے. سارا الٹ, پورا ہی الٹ سسٹم. برکتوں کے پیچھے پڑھنے ہی چھوڑ دیا, الٹے کاموں کے پیچھے لگ گئے. وہ ناچ گانے کریں گے, اللہ سے امید رکھیں گے کہ دونوں بہت خوشی سے رہیں, اچھا چلے ان کا معاملہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. چنانچہ روایت میں یہ, اور تیسری چیز نماز پڑھو, آخری نماز, آخری یعنی تہجد کی نماز کا اہتمام کرو. اور یہ لوگ, آیت نمبر 115, اور یہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں ہرگز ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو جانتے ہیں. جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی, یہ بات یاد رکھیں. اس دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے, آخرت میں کوئی ناقدری نہیں. تقوی اختیار جو کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں. ہاں بھائی یہ ہیں.
چنانچہ اس سے آگے وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے مال اور ان کی اولاد ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے، اور یہی لوگ جہنم والے ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ اس دنیاوی زندگی میں جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی طرح ہے جس میں شدید قسم کی سردی ہو، اور وہ ہوا کسی ایسی قوم کی کھیتی پر چلے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو اور اس کھیتی کو برباد کر کے رکھ دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ یعنی کافروں کی مثال، وہ چاہے جتنا مال جمع کر لیں، اولاد جمع کر لیں، یہ ان کے آخر میں کوئی کام نہیں آنے والی، کوئی کام نہیں آنے والی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نیکی کے کاموں میں بھی جو اپنے نیکی کے کاموں میں پیسے لگاتے ہیں خوب، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے بتایا کہ یہ سرد ہوا کی طرح ہے۔ اور اکثر دیکھنے میں آیا کہ یہ خیال نہیں رکھ سکتے، یہ وہ سارے معاملات نہیں کر سکتے، پھر یہ نہیں سنبھال سکتے۔ اب آج دیکھیں آپ ذرا سا خود سوچیں، IMF کے قوانین اور باقی ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو کیا وہ کسی ملک کے لیے نفع بخش ہیں؟ ہمارے لیے نفع بخش ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ طریقے سے پیسے اور لیے جا رہے ہیں، بجائے یہ کہ محنت کرتے اس ملک میں آگے کہ بھائی تم لوگوں نے خود سے پیسے کمانے کیسے ہیں، تم کماؤ تاکہ جلد سے جلد تم اس سے نکلو، نہیں، ہماری عوام سے انہوں نے نچوڑنے کیسے ہیں پیسے، ایک ایک بندے سے پیسے نچوڑنے کیسے ہیں۔ اور اچھا ہے کہ تم کماؤ نہیں، تمہارا ہم تیل مہنگا کر دیں گے، ساری چیزیں مہنگا کر دیں گے، تم کما ہی نہیں سکتے، کمانے کی صلاحیت ہی نہیں، کدھر لے جا کے بیچو گے؟ دنیا میں تو چیزیں سستی بک رہی تھی، تم بناؤ گے تمہیں مہنگی پڑیں گی، تم کہاں سے بیچو گے؟ تمہاری کھاد وہ مہنگی، تمہاری ہر چیز مہنگی، تم بیچ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، آخر میں تم نے اپنا دیوالیہ ہی نکلوانا ہے۔ تو یہ کوئی مخلص کر سکتا ہے کام؟ یہ کوئی مخلص کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ مسلمان ریاست بھی ہوتی نا، وہ جزیہ لگاتی، وہ مدد ہی کر دیتی کوئی، اور ہاں یہ کوشش ضرور کرتی کہ دین کی تبلیغ ہو، لوگ مسلمان ہو جائے۔ تو یہ تو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پورا ان کا جو نظام ہے، اس سوائے اپنی تو ویسے ہی سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر بہت بڑا ان کا ایک طبقہ یہودیوں کا خاص طور پہ تو سمجھتا ہے ان کے بارے میں ہم سے کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، ان کے اوپر جو ظلم کرنا ہے کر لو، ان کے بارے میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ جیسے آپ کسی ایک جانور کو پالتے ہیں، ہم جانور کے اوپر بھی ظلم کرنے سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کتا بھی بھوکا مر گیا تو مجھ سے سوال ہوگا۔ ہمارا حال یہ ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو امی ہے، جو یہ اس طرح کے لوگ ہیں، ان کے بارے میں ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ تو کتنا بڑا فرق ہے سوچ میں۔ تو اسی طرح کا ان کا ماحول ہے، اسی طرح کا حال ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں کیا سلسلہ بن رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو جلد اس ساری چنگل سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چنانچہ اس کے بعد بس یہ آج اتنے ہی انشاءاللہ اس کو کریں گے۔ رمضان المبارک کے بارے میں، رمضان کا مہینہ ہے تو ایک چھوٹی سی چیز یاد دہانی کے لیے دوبارہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ رمضان کا ایک اور واحد اصل مقصد کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا۔ ایک گناہ جو اس قدر عام ہو گیا ہے، جو گناہوں کی کڑیوں میں جڑتا چلا جاتا ہے، تو میں وہ آپ کے سامنے آج پیش کرنا چاہوں گا اور کوئکلی اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ۔ دور حاضر میں بڑا گناہ جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، کیا نامحرم کی طرف دیکھنا، نامحرم کو سننا، نامحرموں سے باتیں کرنا، خواہ مرد ہو یا عورت، اس کو ہم گناہ ہماری دماغوں سے مٹا دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، خواہ وہ کسی بھی لیول کے اوپر ہو۔ سب سے پہلی بات تو نامحرم کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے بھائی۔ جن لوگوں کو نہیں پتہ نامحرم کون ہوتے تو ان کو چاہیے کہ فوراً کسی مفتی صاحب سے پوچھیں۔ آسانی کے لیے میں کوئکلی بتا دوں ابھی تو والدہ، بہن، بیوی، بیٹیاں اور خالہ، اسی طرح سے پھپھیاں، تو اور اچھے سے سمجھنا ہو تو کسی مفتی صاحب سے پوچھیں کہ بھئی نامحرم ہوتی کون ہے، مجھے سمجھائیں۔ یہ جتنے آپ موبائل کے اوپر دیکھتے ہیں ساری نامحرم ہے، جتنی ٹی وی کے اوپر دیکھتے رہتے ہیں سب نامحرم ہے، جتنے ادھر ادھر کہیں کام کرتے ہیں اور کوئی خواتین ہیں آس پاس وہ ساری نامحرم ہے۔ اس بات کو بالکل واضح رکھیں۔ اب یہ دور جدید ہے، دور جدید میں ہم کیا سمجھ بیٹھے ہیں افسوس کے ساتھ کہ نامحرم بہت سارے لوگ شاید کہ سامنے آمنے بات چیت ہوگی تو نامحرم سے بات چیت ہو، نہیں بھائی، روڈ کے اوپر چلتے ہوئے جا رہے ہو، بینر لگائے تو تم نامحرم کو دیکھ رہے ہو۔ تم فون پہ کسی خاتون سے بات کر رہے ہو، تم نامحرم سے بات کر رہے ہو۔ یوں سمجھ جاؤ جیسے آمنے سامنے ہو، بس یہی تو فرق ہو گیا نا، آمنے سامنے نہیں ہو، بات ہی کر رہے ہو نا۔ اصل میں السلام علیکم کہتے ہو تو آگے سے وعلیکم السلام آتا ہے نا، یہ بات چیت ہی تو ہو رہی ہے نا۔ یہ جو بات چیت کرنے کا حکم ہے، یاد رکھیں یہ صرف اور صرف ضرورت کی بات چیت کی جا سکتی ہے نامحرم سے، کوئی غیر ضروری بات چیت کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہاں تک ہے کہ نامحرم خاتون کو سلام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے،
اسی طرح سے نامحرم خاتون مرد کو سلام بھی میں کہہ رہا تھا دکان پہ جاؤ تو سلام کرو، لیکن کوئی خاتون کھڑی ہوگی تو سلام نہیں کیا جائے گا. ڈائریکٹ بات کریں جو بات کرنی ہے، کام کی بات کریں، دو ٹوک بات کریں، تھوڑی سختی سے بات کریں کہ کہیں اس کو ایسا نہ لگ جائے کہ یہ مجھے اپنی طرف راغب کر رہا ہے، یا وہ آپ کو ایسے نہ بات کرے کہ آپ اس کی طرف راغب ہو رہے ہیں. تو آج کل ٹی وی کے اوپر جو خواتین اور اس طرح سے آتی ہیں وہ پتہ نہیں نہ جانے کن کن کو تو اپنی طرف راغب کرتی رہتی ہیں. دیکھنے والے ساروں کو راغب، خواتین کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنے مرد دیکھنے والے وہ ہماری طرف راغب ہوتے رہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دور کا سب سے بڑا گناہ ہے. یہ آنکھیں نیچی رکھ کے کوشش کریں، کان بند کریں، غیر ضروری کلام ہے سنے نہیں کہ کہیں اس کی بات بھی میرے دل تک نہ پہنچے، میرے دماغ میں نہ گھومے. کام کرنے سختی سے کام کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ پالے ہی نہ پڑھائے تو اچھا ہے، پالے ہی نہیں پڑھائے تو اچھا ہے. چنانچہ ایک آپ کے سامنے واقعہ بیان کرتا ہوں. ایک مؤذن کا روایت میں آتا ہے ساری زندگی اذان دیتا رہا. تو اس دور کا مؤذن تھا، ایک کسی بڑی مسجد کا تھا، یہ اس کا بالکل نہیں مجھے صحیح سے اندازہ کون سی مسجد تھی. تو اس دور میں اوپر چڑھ کے اذان دی جاتی تھی تاکہ دور تک لوگوں کو آواز پہنچے. تو اوپر چڑھا ہوا تھا، ساری زندگی اذان دیتا رہا. اوپر چڑھا ہوا تھا، نیچے سے ایک خاتون گزری، نصرانی تھی، عیسائی تھی، اور اس کی نظر اس پہ پڑ گئی. تو اوپر کھڑا ہوا تھا، اذان دے کر کے یا دینے والا تھا، اور نیچے نظر پڑی تو کوئی بات چیت کلام کی. تو اس نے کہا تم تو مسلمان ہو تو میں تم سے کس طرح بات چیت کر سکتی. اس کا اتنا اس کے اوپر وہ ہوا کہ اس نے اپنا مذہب چھوڑ کے عیسائیت قبول کر لی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا عیسائیت قبول کی اسی وقت، بجائے یہ کہ خاتون کو حاصل نہیں کر لیتا، بات کر لیتا، چیت کر لیتا، نہیں، اس اونچائی سے گر بھی گیا اور گر کے مر گیا. انا للہ و. تو خاتمہ کفر کے اوپر ہو گیا اور ساری زندگی اذان دیتا رہا تھا، ساری زندگی اذان دیتا. کہتے ہیں کہ جو مؤذن ہوتا ہے نا یہ پکا جنتی ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ پہلے سب سے آ کے مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے، ہر نماز سے پہلے پہنچا ہوتا ہے. یعنی کسی نے اگر جنت پکی کرنی ہو تو مؤذن بن جائے، سب سے آسان ہے، ہر نماز سے پہلے پہنچے گا مسجد. اس کا یہ حال ہو گیا. تو نظر جو ہے نا یہ شیطان کے زہریلے ترین تیروں میں سے ایک تیر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں جگہ جگہ بتایا شیطان تمہارا ظاہری کھلا دشمن ہے. ہم یہودی نصرانی ساری بات کی چیزیں، بھائی اللہ کی مدد اگر ہم سے چھن گئی نا تو بس کچھ بھی نہیں رہ گیا. اور اگر اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے اوپر حاصل ہو گئی نا تو یہ ساری جو بھی ہے یہودی نصرانی کوئی چیز نہیں ہے. مسئلہ اللہ کی مدد ہم سے چھنتی ہے. ہم اپنے آپ جاتے ہیں، ہم کسی کام کے نہیں اپنے آپ. چنانچہ اس کو سمجھیں گے اور امید میں کروں گا کہ اس کو بالکل سختی سے لیں گے، یہ بات کو سمجھیں گے. آپ فون کے اوپر بھی کسی سے بات کریں بے فکر ہو کے، خواہ عمر میں بڑی ہوں یا جو بھی ہو، کوشش کریں نہ میں، یعنی بہت ہی بڑی عمر کی خاتون نہ ہو کہ ادب ان کا لازم آ جاتا ہو، لیکن ویسے جوان میں بھی بڑی عمر کی ہو تو آپ بالکل بچیں کہ نہیں بھئی یہ ہم اس طرح کے چکر میں کوئی نہیں، کوئی بات چیت نہیں، کوئی غیر ضروری کام نہیں. انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ. چنانچہ یہ جتنی بھی تقویٰ کی بات ہو رہی ہے، تقویٰ کا حال یہ ہے ہمارا. والدین کو آپ دیکھیں کہ وہ اگر کہیں کے اوپر سختی سے بھی پڑھایا جاتا ہے، بچوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے. وہ پتہ چلا ایک وہ رکھا ہوتا ہے والد صاحب کا کوئی ڈنڈا یا کوئی چیز، اسلام نے تو کہتا ہے کہ وہ ایک وہ کوڑا اگر ٹانگا رکھا جائے تو گھر میں وہ بہتر ہے، تاکہ وہ بچوں کو تھوڑا ڈر رہتا ہے، وہ سیدھے رہتے ہیں نا. کتنا اس کا ڈر خوف ہوتا ہے. ہمارے پاس یہ ہدایت کی کتاب ہے پوری، لیکن ہمارے پاس کوئی ڈر خوف ہے نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ کوئی ڈر خوف اس طرح سے ایک جہنم ہے جو ہم نے دیکھی نہیں ہے. دیکھ لیتے ہوتے تو وہ کہتے کہ صرف اسی سے بچنے کی آرزو کرتا ہے انسان، کچھ بھی نہیں. تو چنانچہ میں ایک آیت آپ کے سامنے اور پڑھ کے سناؤں گا آپ کو، صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ بنی اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ڈرایا تھا، کیسے ڈرایا تھا. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہمیں تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکام و ہدایت اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا. اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقویٰ اختیار کر سکو. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پہاڑ اٹھا دیا کہ اس کتاب کو پکڑ لو اور یاد کر لو، مضبوطی سے تھامنا، تو بچت اختیار کر سکتے ہو، تقویٰ اختیار کر سکتے ہو. ہمارے ہاں یہ ذرا سا 1 منٹ زمین ہل جاتی ہے نا، ساروں کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور ایسے بھاگتے ہیں ادھر ادھر کہ کیا ہو گیا پتہ نہیں. آج کے دن اللہ تعالیٰ بچا لے ہمیں بس.
تو کوئی ایک چھوٹا سا پہاڑ کیا، میں کہتا ہوں کہ اتنی بڑی کوئی اینٹ ہی اٹھا کے اوپر لے آئے نا، جان نکل جائے گی، وہ بھائی گرا نہ دینا ہمارے اوپر، ہمارا کام نکل جائے گا۔ تو جیسے کوڑا لٹکا ہوا ہوتا ہے نا، اگر پہاڑ یہ ہمیں یاد رہے نا کہ ایسے پہاڑ اٹھا کے دکھایا گیا تھا کہ یہ ہمارے اوپر ڈل جائے گا، تو بس ختم ساری کہانی۔ تو ہم یہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامیں، اس کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑیں، یاد کریں، یاد کرنے کا حکم ہے بھائی، یاد کریں ان کو کہ اللہ یہ غلطی نہیں کرنی، یہ غلطی نہیں کرنی، یہ غلطی نہیں کرنی۔ تو انشاءاللہ بس آج اتنا ہی، انشاءاللہ عزم کریں کہ سب سے پہلے نیکی کا حکم کریں گے، برائی سے روکیں گے، انشاءاللہ اس کا عزم کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ دوسرا، خود کو گناہوں سے بچائیں گے، متقی و پرہیزگار بنیں گے، انشاءاللہ اس کا عزم کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ اور آخری اہم، نماز ہم اپنی پکی کریں گے انشاءاللہ، اس کا سب عزم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیں جتنے لوگ اس وقت ماہ رمضان میں ہیں، پوری کوشش کریں تمام نمازیں با جماعت مسجد میں حاصل کریں۔ اس مہینے میں تو سرکش شیاطین قید ہو جاتے ہیں، اب سمجھ جائیں کوئی اور نہیں ہے، کون ہے؟ صرف میرا نفس، اب کوئی اور نہیں ہے روکنے والا، صرف میرا نفس۔ اس میں تو ساری نمازیں کوشش کریں بھاگ کے جا کے مسجد میں پکڑیں کسی نہ کسی طرح۔ تو انشاءاللہ اس کا عزم کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ بس دعا کر لیں، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ خوب اچھا سا قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں خوب متقی و پرہیزگار بنائیے۔ اللہ ہمارے تمام لوگوں کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرمائیے۔ یا اللہ اس ملک پہ خصوصی رحم فرمائیے۔ یا اللہ رب العالمین امت مسلمہ پہ خصوصی رحم فرمائیے۔ یا اللہ رب العالمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ جو اس وقت ایک مشکل حال سے ملک گزر رہا ہے، یا اللہ غربت بڑھتی جا رہی ہے، اللہ خصوصی طور پر کرم نوازی فرمائیں، مال کا مسئلہ خصوصی طور پر حل فرمائیں۔ سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔